اور یہ بات الحمدللہ اسلاف سے چلی آ رہی ہے. ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں خواجہ بیدل، فارسی کے شاعر تھے، تو انہوں نے بھی تقریباً یہ بات کہی ہے کہ ستمست اگر ہوست کشد کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچ کم نہ دمی دئی در دل کشا در وہ سمندرا. کہتے ہیں کہ یہ بڑی سطحی بات ہے اور بڑے ظلم کی بات ہے کہ تو سیر کرنے کے لیے باغوں میں اور چمن کے اندر جاتا ہے، سیر کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے کہ فلاں باغ بڑا شاندار ہے، اس میں پھول بہت اچھے ہیں، اس میں مناظر بڑے حسین ہیں. ارے اگر تیرے اوپر دل کا باغ کھل جائے تو ساری دنیا کے باغات اور ساری دنیا کے حسین مناظر اس کے آگے ہیٹ ہیں. تو ستمست اگر ہوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا تجھے غنچ کم نہ دمی دئی. تو اگر اپنے آپ کا جائزہ لے تو تیری حیثیت جیسے ایک پھول کی کلی ہوتی ہے نا، وہ کلی بند ہوتی ہے اور پھر وہ کھل کر پھول بن جاتی ہے، تو تیرا دل بھی ایک غنچے کی طرح ہے، اس وقت بند ہے، لیکن اگر تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کھولے گا تو یہ پھول بن جائے گا. تو سر و سمندرا، تو تیری ساری دل جو ہے یہ خود باغات کے اور مناظر کے مقام ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی فکر سے، اس کی یاد سے. تو جب آدمی اس میں محو ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ہو جاتا ہے دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا. دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ کسی اپنے دنیا کے کام میں مصروف ہے اور اس کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے اپنے مالک سے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شاخ میں سے تھے، یعنی مرید تو تھے ہی، خلیفہ بھی تھے، لیکن اس شاخ میں سے تھے. اور میں نے جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو میرے استاد سے حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان کے مجلس میں جایا کرتے تھے. تو جب وفات ہو گئی تو وفات کے بعد وہ تشریف لائے، تو اس وقت حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں آج تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں جو شاید تمہیں پہلے معلوم نہ ہو. وہ یہ کہ میں تمہیں وہ ہیئت کر کے دکھاتا ہوں جس ہیئت سے آپ کے والد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. تو انہوں نے باقاعدہ نقل اتار کر بتایا اور اس طرح بتایا کہ اب میں بھی اس کے نقل نہیں اتار سکتا کہ وہ اس طرح بیٹھتے تھے محویت کے عالم میں کہ چہرے کے اوپر ایک حیرت اور ایک شوق اور ایک عجیب و غریب جیسے مجذوبانہ سی کیفیت ہوتی ہے اس طرح کہ حضرت کو چہرے کو تکتے رہتے تھے، باتیں سنتے رہتے تھے، اور ایسے کر کے انہوں نے منظر دکھایا کہ یہ ان کے عشق کا عالم تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، دونوں کے طرح درجات بلند فرمائے. تو وہ ایک ایک چیز کو حضرت کی دیکھتے تھے، کس طرح عمل کر رہے ہیں، کس طرح بات کر رہے ہیں، کس طرح. تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں میرے والد رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں خانقاہ سے حضرت کے گھر جا رہا تھا حضرت کے ساتھ. عام طور سے حضرت والا کے یہاں بڑے اصول قواعد ہوا کرتے تھے، ان اصول قاعدوں میں سے بھی تھا کہ جب میں جاؤں خانقاہ سے گھر جاؤں تو کوئی میرے ساتھ نہ چلے، نہ کوئی میرا سامان اٹھائے، بس اگر یہاں جو کچھ بات کرنی ہے کر لے، اس کے بعد مجھے مخلہ بالطبع چھوڑ کر چلا میں، تاکہ تنہا جاؤں. گھر جاتے تنہا جاتے تھے، نہ کوئی ساتھ چل رہا ہے، نہ کوئی سامان اٹھانے والا ہے. یہ جو پیروں کا انداز ہوتا ہے کہ جب پیر صاحب چل رہے ہیں تو پورا ایک لشکر بھی ساتھ چل رہا ہے، اور وہ یہ کچھ نہیں تھا. تو اکیلے جایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کسی کو خصوصی اجازت سے ساتھ رہنے کی بھی اجازت، کوئی اگر اجازت لے لے کہ حضرت
اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ گھر تک چلا جاؤں. تو حضرت فرماتے تھے ٹھیک ہے, کسی کو خاص اجازت. تو حضرت والد صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اجازت دی اور حضرت کے ساتھ چلا گھر تک. چلتے چلتے راستے میں حضرت نے اپنے جیب سے ایک پرچہ نکالا اور قلم نکالا اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور لکھ کر پھر جیب میں ڈال دیا. خاموش چل رہے ہیں, والد صاحب بھی کچھ خاموش ہے, حضرت ثانوی بھی خاموش. اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ خاموش رہنے میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا دیتے ہیں. دینے والے تو وہ ہیں, کوئی شیخ کیا دے سکتا ہے, کوئی استاد کیا دے سکتا ہے, لیکن جب کوئی بندہ طلب کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھتا ہے یا چلتا ہے تو خاموشی میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا. خیر, تو چل رہے تھے, خاموش تھے. جب یہ کام کیا تو پوچھا مولوی شفیع, دیکھا اب سمجھے میں نے یہ کیا ہوا, کیا کام ہوا؟ تو حضرت والد صاحب عرض کیا کہ حضرت فرما دیں کیا بات ہے. تو فرمایا کہ میں نے دل اور دماغ کا بوجھ کاغذ پر منتقل کر دیا. یعنی ایک کام یاد آیا تھا کہ یہ کام کرانا ہے, کسی وقت کرنا ہے یا کرانا ہے, تو وہ دماغ میں تھا, دل میں تھا, اس کو میں نے کاغذ پر منتقل کر کے رکھ دیا. یعنی اگر یہ نہ لکھتا تو دماغ پر وہ چکر لگاتا رہتا اور دل میں چکر لگاتا رہتا کہ فلاں وقت یہ کام کرنا ہے, فلاں وقت یہ کام کرنا ہے, تو اس کو میں نے کاغذ پر منتقل کر دیا. پھر فرمایا کہ دل تو اللہ میاں نے ایک ہی کے لیے بنایا ہے, دل تو ایک ہی کے لیے بنایا ہے. اس میں یہ مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے افکار جو ہیں یہ اس کے رہزن ہیں, دل کے لیے رہزن ہے. لہذا میں نے اس کو اس طرح منتقل کر, دل تو ایک ہی کے لیے بنایا ہے, دل اسی طرف مشغول ہونا چاہیے. تو یہ سکھا دیا کہ چلتے پھرتے بھی اگرچہ خاموش ہے, بظاہر ذکر بھی نہیں زبان سے ہو رہا, لیکن دل مصروف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, اس کی نعمتوں کے استحضار میں, اس کے اوپر شکر ادا کرنے میں, اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرنے میں, اس کے جلال و جمال میں, اس کے جلال و جمال میں دل مصروف ہے. اور پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کا شعر یاد آ گیا. اسی مفہوم کا شعر حضرت والد صاحب, خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کا اپنا شعر ہے, بڑا عجیب شعر, کہ تیرا جلال تیرا جمال ہے, تیرا خیال ہے تو ہے, تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے, مجھے یہ فرصت کاوش کا کیا ہوں میں, مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں, تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے, مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے. تو دیکھنے میں بظاہر دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ کوئی نہ عبادت ہو رہی ہے نہ کوئی کام ہو رہا ہے, لیکن دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں, اس کے فکر میں, اس کے جلال میں, اس کے جمال میں, اس کی کبریائی میں, اس کی نعمتوں میں, اس کے انداز عطا میں دل مشغول ہے. تو میں نے اپنے حضرت شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا, فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مجھ سے فرمایا, یعنی میرے شیخ حضرت عارف قدس اللہ نے فرمایا کہ اب تو کچھ یوں لگتا ہے ہر بات میں کہ جیسے فرما رہے ہو اب یہ کر لو, اب یہ کر لو, اب یہ کر لو. ایسا لگتا ہے کہ یوں فرما رہے ہیں کہ اب یہ کر لو, اب یہ کر لو, اب یہ کر لو. یہ کیفیت ہو جاتی. تو جو کچھ ہو رہا ہے انہی کے ذکر سے ہو رہا ہے, انہی کے فکر سے ہو رہا ہے, انہی کے حکم سے ہو رہا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی اس مقام, اس صورتحال تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر
بندہ بھی قریب ہو جاتا ہے. اللہ میاں تو قریب ہیں ہی ہیں، لیکن بندہ اس طرح قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو اس وقت حضرت پڑے ہوئے ہیں بستر پر، بستر علالت پر ہے، اور کبھی کوئی آ کے دوا پلا رہا ہے، کبھی کوئی خدمت کرنا چاہ رہا ہے، بار بار کوئی آدمی آ رہے ہیں. تو ایک موقع پہ فرمایا کہ ارے بھائی، ایک مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ ایک مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ بستر پہ لیٹے ہیں، بیمار ہیں، نہ کوئی عمل کر رہے ہیں، نہ کوئی زبان بھی خاموش ہے. پر ہمارے مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے؟ تو یہ شغل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے کہ تیرا جلال مال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. یہ چیز حاصل ہوتی ہے مشق سے. اپنے خیالات کی رو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیرنے سے یہ چیز الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے. کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، حاصل ہو جاتی ہے. اور پہلے یہ ہوتا ہے کہ مدتوں تک خیال ہی نہیں آتا تھا، نہ کسی دعا کا خیال آ رہا ہے، نہ کسی، اپنی دھن میں مست ہیں، اپنے دنیا کے کاموں کے اندر، یہ کر لوں وہ کر لوں، اللہ میاں کی طرف دھیان نہیں ہے. لیکن جب کسی اللہ والے کی رہنمائی سے توجہ ہوتی ہے تو پھر آنے لگتا ہے خیال. لیکن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. لیکن اگر آدمی لگا رہے اور کوشش نہ چھوڑے، اور جب بھی کبھی غفلت ہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف، اس سے مانگنے کی طرف متوجہ ہو جائے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کثرت سے آنے لگتا ہے، دوسرے خیالات کم اور یہ خیالات زیادہ. اور ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے سب کو عطا فرما دے، وہ آ جاتا ہے کہ وہی زیادہ غالب رہتا ہے. جب کوئی ہوتا ہے محض بدرجہ حاجت کسی اور طرف دھیان چلا گیا، ورنہ دل وہاں پر، دل بیار و دست بکار، ہاتھ سے تو کام ہو رہا ہے لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، یہ ہو جاتا ہے. www.darsequran.com